ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے غلام نبی خود میں جا بسے گا غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں آقا کا منکر چلے گا جو سنی ہے وہ تو جو سنی ہے ذرا میرے ساتھ مل کے کہے جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے عشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی تم مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا یہ فرش والے تیری شوکت کا علم کیا جانے حسن عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں چلے جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جلے جانے والے میرا دی چمکا دے چمکانے والے آخری شعر سماعت کریں کہ صدا گیت کی محبت میں گانا جگر نجدیوں کے یوں ہی تم چلانا عبید رضا ان سے دھوکا نہ کھانا رضا نفس دشمن گردن میں نہ آنا رضا نفس دشمن گردن میں نہ کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا اللہ 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 خوشیاں مناتے ہیں وہی دھومیں مچاتے ہیں وہی گئے وہی خوشیاں مناتے ہیں وہی دھومیں مچاتے ہیں وہی جن پر ہوا ان کا سایہ آقا کا میلاد آیا جن پر ہوا ان کا سایہ
میلاد آیا اللہ 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 شمس و قمر اور تارے کیوں نہ وہ خوش آج سارے سارے شمس و قمر اور تارے کیوں نہ وہ خوش آج سارے ان سے ہی تو نور پایا آقا کا میلاد آیا چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا اور ہمارے بزرگوں نے ہمارے اکابرین نے ہمیں یہی سکھایا ہے کیا کہ نعت نبی تم سناؤ عشق نبی کو بڑھاؤ بڑھاؤ نعت نبی تم سناؤ عشق نبی کو بڑھاؤ ہم کو رضا نے سکھایا آقا کا میلاد آیا ہم کو رضا نے سکھایا اچھے رضا نے سکھایا آقا کا میلاد آیا احمد رضا نے سکھایا آقا کا میلاد آیا چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا دل چہرہ رسول خدا دیکھتا رہا سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھتا رہا پہنچا تھا بارگاہ میں خیرات مانگنے اور پھر وہ مصطفیٰ کو گدا دیکھتا رہا حد نظر سے بڑھتے رہے آپ کے قدم واقع معراج کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ شعر سماعت کیجئے بہت ہی لطف آئے گا یا رسول اللہ حد نظر سے بڑھتے رہے آپ کے قدم حد نظر سے بڑھتے رہے آپ کے قدم پچھلی صفوں میں وقت کھڑا دیکھتا رہا پچھلی صفوں میں وقت کھڑا دیکھتا رہا کہ قرب موسیٰ اور ہے معراج مولا اور ہے ذات باری اور ہے شمع تجلی اور ہے طور و معراج کے واقعے سے یہ ملتا ہے سبق کہ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے اور معراج محمد نے کیا راز جو افشاں معراج محمد نے کیا راز جو افشاں وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے معراج محمد نے کیا راز جو افشاں وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس ارے سائنس تو محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے سائنس تو محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے حد نظر سے بڑھتے رہے آپ کے قدم پچھلی صفوں میں وقت کھڑا دیکھتا رہا آپ کی محبتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں ایک بات آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ آپ احباب جو تشریف لائے ہیں جو باہر کھڑے ہیں ان سے بھی التماس کروں گا اندر تشریف لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اذا شیعت منی فقط اذانی ومن اذانی فقط اذى اللہ کہ کسی نے اگر میرے کسی بال کو بھی تکلیف پہنچائی تو گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس سے مجھے تکلیف پہنچائی تو گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اقدس منہ اقدس شریف یہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ آج بھی نور برسا رہے ہیں اور میں اس میں چونکہ مبالغتاً یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا مختصر اور جامع بات اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں
تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ بال مبارکہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ یاد رکھیں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ اقدس شریف یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا وتیرہ تھا۔ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پاک سے لگی ہوئی ہر چیز سے محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ آپ کے ناخن اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی مشہور و معروف حدیث سے پاک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو صحابہ اس طرح بڑھ بڑھ کر آپ کے پانی کے قطرے لیا کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا گویا قتل و قتال نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن پاک ایک صحابی نے کہا کہ یہ اس لیے رکھے ہیں تاکہ جب میں مر جاؤں تو میری آنکھوں کے اوپر رکھ کر مجھے دفنایا جائے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی چادر مبارکہ کو سرکار کی بارگاہ سے لیا تو صحابہ نے کہا کہ یہ کیا کیا؟ یہ چادر تو سرکار کو بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ لیا اس لیے ہے کہ تاکہ جب میں مروں تو مجھ کو اس چادر کے اندر کفن دیا جائے اور قبر کے اندر اس کے جا تو قبر کے اندر اس کے ساتھ جا سکوں۔ تو یہ جو منہ اقدس شریف ہے یہ میں نے بیچ میں قطع کلامی کر دی، یہ اہمیت کی خاطر آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی تو بڑی شانیں ہیں، یہ بات تو عرفہ اعلیٰ ہے، ہم تو ان کے ذکر سے بھی محبت کیا کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بال مبارکہ غلاف کعبہ کے جو ٹکڑے مجھے ملے یہ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے، انہوں نے مجھے عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ جب میں پہلے حج پر میری حاضری تھی تو انہوں نے مجھے عطا فرمائے تھے۔ اور ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں زیارت کے لیے تشریف لائے تھے تو جس کپڑے سے گنبد خضرا کو دھویا جاتا ہے اس عاشق کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ گنبد خضرا کو دھوتا تھا، تو وہ ٹکڑا اس نے مجھے عطا فرمایا تھا۔ تو گنبد خضرا کے ساتھ لگا ہوا کپڑا زیارت کے لیے انشاءاللہ الرحمن رکھا گیا، یہ بھی اس کی بھی آپ کو زیارت کرائی جائے گی۔ اور تیسری بات کہ سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر النورانی ان کا منہ اقدس شریف جدی پشتی ایک عاشق رسول سید بادشاہ ہے، ان کی بارگاہ سے مجھے عطا فرمایا گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا منہ اقدس شریف وہ بال مبارک جس کی پچھلے سال بھی زیارت کرائی گئی تھی۔ یہ میں برملا کہنا چاہوں گا کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ علیہ السلام کا فرمانے الشان آپ نے شاتمہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبذ اللہ حی یرزق کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کا قبر کی مٹی کو کھانا حرام قرار دیا ہے، وہ نہیں کھا سکتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں، تو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتا بندہ ہے۔ ایک شہید زندہ ہوتے ہیں تو نبی تو عرفہ اعلیٰ زندہ ہوتا بندہ ہے۔ تو ترکوں کے دور میں ایک کراچی کا بندہ وہ مدینہ شریف میں خادم تھا، 1921 سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس کو کسی بات پر خوش ہو کر، جب ترکیوں کی حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ تھی، انہوں نے کسی بات پر خوش ہو کے اس کو ایک سرکار کا بال مبارک منہ مبارک عطا فرمایا تھا۔ میں ان کے گھر میں دیکھ کر آیا ہوں جس سے شاخیں پھوٹی ہیں اور الحمدللہ جن کے بارے میں ان کو روحانی بشارت ہوتی ہے وہ ان کو عطا فرماتے ہیں، تو ان کو روحانی بشارت ہوئی تو ان کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے بھی عطا فرمایا۔ یہ وہ بال مبارک ہے جو جدی پشتی ان کے ہاں چلتا آیا ہے، جس سے شاخیں بھی نکلی ہیں، ان کے گھر کے اندر موجود ہوئی ہے۔ تو یہ وہ منہ مبارکہ ہے جو کہ ان کے وہ تو بزرگ فوت ہو گئے، ان کے بیٹے کو جب جس کے بارے میں بشارت ہوتی ہے تو اس کو وہ عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ابھی الحمدللہ آپ کے سامنے زلف مبارک تشریف لائی ہے، یہ زلف مبارک یہ بہت سارے، یہ تو الحمدللہ یہ تقریباً فٹ ایک لمبی زلف مبارک ہے اور اس کے ساتھ شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ ایک سیدہ خاتون ہے جن کے جدی پشتی یہ تبرکات چلتے آ رہے ہیں، جن کے والد صاحب نے ان کو خوش ہو کے ان کی رحمتیں ان پر بڑی محبت ان کو اپنی بیٹی سے جہیز میں صرف تبرکات ان کو عطا فرمائے ہیں۔ اور کراچی کی یہ خاتون ہے، انہوں نے کسی واسطے سے یہ الحمدللہ ہمارے اہل علاقے کی ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ انہوں نے مجھے عطا فرمایا ہے، جن کی زیارت آپ کو کرائی جائے گی۔ تو یہ یاد رکھیے کہ آپ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ اس محفل میں آئے ہیں، ہم تو سرکار کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، سنانے کے لیے آئے ہیں، میلاد منانے کے لیے آئے ہیں،
آپ یہاں دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیے. انشاءاللہ الرحمن اول تا آخر جہاں پر رہیں گے اور انشاءاللہ الرحمن زیارت کر کے اپنے گھروں کو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر کے لوٹیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہمیں عطا فرمائے, آپ سب پر اپنی کرم نوازیاں عطا فرمائے, اور خوب خوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتخوانی کیجئے, دل کھول کے نعتخوانی کیجئے. یہ زبانیں جو ہمیں رب نے عطا فرمائی ہیں سرکار کی نعتخوانی کے لیے عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہم پر اور ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مدح و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین جے سید المرسلین. انشاءاللہ الرحمن کچھ دیر بعد حافظ تصور صاحب جو کہ نابینا نعت ہیں لیکن مشہور و معروف ہیں, انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے. اور قبلہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد ظفر الکندی صاحب جو میرے الحمدللہ استاد محترم بھی ہیں اور شاعر کتب کثیرہ ہیں, انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جو علماء کے درجے کی کتابیں ہیں. انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے, ان کا خطاب پر وقار ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ استاد محترم کی بڑی روح پرور گفتگو آپ نے سنی. یقیناً استاد محترم کی بہت ہی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ان چیزوں سے نوازا ہے. اپنا گھر بھی دکھایا, اپنے پیارے حبیب کا در بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا ہے. پھر سرکار کے تبرکات ان کے پاس موجود ہیں. اللہ مزید برکت عطا فرمائے. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی مکہ مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. کہہ دے سبحان اللہ, آمین کہہ دیں. تو میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں. بلبل باغ مدینہ واصف چمنستان رسالت میرے آقا کے عظیم سناخاں محمد بلال اکبر اتاری صاحب کو کہ آپ آئیں اور بحضور سرور کونین گلہ عقیدت پیش کریں. نعرہ تکبیر, ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میں استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عابد رضا مدنی صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی پیاری محفل سجائی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کی یہ محفل سجانا اور ہم سب کا یہاں جمع ہونا, حضور علیہ السلام کی ثناخوانی کرنا, تمام کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. سردی واقعی کافی ہے, مجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے, آپ کو بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے, مگر حضور کے ذکر کی گرمی اتنی زیادہ ہے کہ یہ ٹھنڈ دور ہو جاتی ہے. سنی کے سامنے اگر حضور کا ذکر کیا جائے, سنی تھکا ہوا ہو تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے, اور سنی کے سامنے اگر حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہو اور سردی ہو تو اس کی سردی دور ہو جاتی ہے. اب آپ نے مل کے پڑھنا ہے, مجمع کم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم نے اپنے آقا کو سنانا ہے. ہم نے لوگوں کو نہیں دکھانا کہ ہم نے اتنا بڑا مجمع اکٹھا کیا ہے تو دیکھو, ہم نے اپنے آقا کو دکھانا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. مل کے کوئی زبان خاموش نہ رہے, سارے اسلامی بھائی مل کے پڑھیں گے تو محفل کا ایک ذوق بنے گا, محفل کا ایک رنگ بنے گا. مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. ذرا کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے میں پابندی تو نہیں ہے, جب پابندی نہیں تو پھر آنکھوں سبحان اللہ. ذرا اونچی آنکھوں سبحان اللہ, ہاتھ چاہ کے آنکھوں سبحان اللہ.
پہ ماشاءاللہ کافی طلباء بیٹھے ہیں ہمارے جامعۃ المدینہ کے، اور بتانے کی حاجت بھی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے تو جنت میں ایک درخت لگتا ہے، سب کو پتا ہے۔